اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال آپ سن رہے تھے۔ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شدید ابتلا کے بعد اور غم اور درد کے دور کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرانے کا بندوبست فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، اسی کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا۔ اس سواری کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اس قدر تیز رفتار سواری تھی کہ جہاں تک انسان کی نظر جائے وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ تو بیت المقدس سے مسجد حرام تک مکے کا جو سفر تھا اس زمانے میں وہ 1 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی سیکنڈوں میں وہاں پہنچ گئے تھے، اور جو براق کی جو رفتار تھی وہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز رفتار تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے امامت کی، تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے سفر شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں ایک سیڑھی رکھی گئی، اور وہ سیڑھی بعض روایت میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اسی سیڑھی کے ذریعے سے اوپر آسمان تک اور عرش تک پہنچائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایک سیڑھی رکھی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے سے میں اور جبریل امین پہلے آسمان تک پہنچے، تو وہاں دروازہ کھٹکھٹایا گیا جبریل نے۔ جب جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، فرمایا کہ کون؟ فرمایا میں جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا کہ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ کہ جی بالکل، اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا ہے آسمانوں کے سیر کے لیے۔ فرمایا کہ اس فرشتے نے دروازہ کھولا اور خوش آمدید کہا کہ مرحبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ہم گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام مجھے نظر آئے، تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں۔ تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور جب الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ یہ آپ کے ابا جو ہے سیدھے ہاتھ میں وہ لوگ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں جنت کی طرف جاتے ہوئے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو اپنی اولاد کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کے آپ دکھی ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد ہم دوسرے آسمان کی طرف گئے تو پھر جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندر سے ایک فرشتے نے پوچھا، کہا کون؟ کہا میں جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ آپ کو بلایا گیا؟ کہا جی بالکل، آپ کو اللہ کی طرف سے بلایا گیا ہے، آپ آسمانوں کی سیر کے لیے آئے۔ فرمایا کہ انہوں نے دروازہ کھولا اور خوش آمدید کہا اور مرحبا کہا دوسرے آسمان پہ میری ملاقات یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر اسی طرح تیسرے آسمان پہ گئے، وہاں بھی فرشتوں نے پوچھا، پھر دروازہ کھولا گیا، جب گئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی حسن بنائے، جتنی بھی خوبصورتی بنائی ہے، اس کا آدھا حصہ حسن کا، خوبصورتی کا وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا جو ہے وہ اس پوری دنیا میں بانٹ دیا، جس میں پھول پودے انسان وغیرہ ساری چرند پرند کو آدھا حسن، اور اسی کا آدھا حصہ پورا کا پورا حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس قدر حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہا پھر میں چوتھے آسمان پہ گیا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہماری زمین پہ ایک کعبہ ہے، اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی ایک کعبہ نما ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بالکل سفید داڑھی ان کی، اور وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ اس بزرگ کا جو چہرہ تھا وہ سمجھ لو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بالکل میرے جیسے ہی تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ ان کے پاس جائیے اور انہیں سلام کیجیے۔ کہا میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ فرمایا کہ اس کعبے میں نے ایک منظر دیکھا کہ اس کعبے کے گرد بہت سارے فرشتے جو طواف کر رہے تھے، اور وہ فرشتوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ فرشتے قطار بنا کے آتے تھے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کرتا تھا اب قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا، وہ دوبارہ پیچھے قطار میں جا کے لگ جاتا تھا، اتنے سارے فرشتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کعبہ تھا اس کا نام بیت المعمور ہے، اور یہ آسمان ساتویں آسمان پر ویسے ہی کعبہ ہے جیسے ہماری زمین پر ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ اگر اس بیت المعمور کو اتار کے نیچے زمین پہ لایا جائے تو یہ بالکل آج جہاں ہمارا کعبہ موجود ہے یہ بالکل اس کے اوپر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو کعبے کی اوپر والی جگہ ہے وہ آٹومیٹکلی نان فلائنگ زون ہے، وہاں اس کے کعبے کے اوپر سے کوئی جہاز اڑ کے نہیں جاتا آج تک۔ قدرتی طور پر اللہ نے اس کا نقشہ ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی جہاز کا روٹ کعبے کے اوپر سے نہیں بنتا، اور کوئی بھی پرندہ، آپ اگر کبھی کعبے جائیں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے تو وہاں آپ دیکھو کہ کوئی بھی پرندہ
وہ کعبے کے گرد تو طواف کرتے لیکن کعبے کے اوپر سے وہ اڑ کے نہیں جاتا. یہی وجہ ہے کہ جب جہاز کے اوپر اگر کسی کو نماز پڑھنی ہو تو کہا کہ وہ اپنا کسی بھی طرف رخ کر لے, اس کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ پھر وہ کعبے کی طرف, زمین والے کعبے کی طرف اس کا رخ نہیں ہوگا, بلکہ ساتویں آسمان پر جو بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اسی طرف اس کا رخ ہوگا. تو انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ. سب اپنی قطاریں درست کریں گے اور قومی ترانہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال آپ سن رہے تھے. سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ اسراء و معراج آپ سن رہے تھے. اسراء و معراج کے سفر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کے بعد روبہو آپ سے کلام فرمایا. پھر آپ کو 3 انعامات عطا کیے, جن میں ایک نماز کا تحفہ تھا, اور آپ کی امت پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یعنی ہم سب پر ابتدائی دور میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں کہ یہ امت 50 وقت کی نمازیں پڑھیں گی. جب واپسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور پوچھا کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی بڑی ہستی, بڑی شخصیت کے پاس جاتا ہے تو اس کو واپسی میں کچھ نہ کچھ تحفہ, کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور دیتا ہے. آپ تو 2 جہانوں کے مالک کے پاس گئے, آپ تو اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے, یقیناً اللہ نے آپ کو بھی کچھ تحفے عطا کیے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں, اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کا مشاہدہ کر چکا ہوں. میری امت یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں پر 3 نمازیں فرض کی گئی تھی اور وہ 3 بھی نہیں پڑھتے تھے. آپ کی امت تو میری امت سے زیادہ مصروف ترین ہوں گے, تو وہ کیسے پڑھیں گے 50 نمازیں؟ آپ جائیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ 50 تو بہت زیادہ ہے, اس میں کچھ کم کیجیے. تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, جو 50 نمازیں تھیں اس کو کم کر کے اللہ نے 40 کر دی. پھر آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی کم کروائی؟ کہا کہ اب میں 10 نمازیں کروا دی ہیں, اب 40 نمازیں ہو گئی. کہا کہ نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت, آپ جائیں اس 40 کو بھی کم کروائیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ سے فرمائے کہ اللہ اس میں بھی کچھ کمی, تو اللہ نے 30 کر دی, 10 نمازیں اور کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے, آپ کی امت 3 بھی نہیں پڑھ پائیں گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے, اسی طرح کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی. جب 5 نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نبی جی آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی, آپ جائیں اور اللہ سے کم کروا دیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ کے پاس جاؤں یہ 5 نمازیں بھی کم کروانے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سارے ہی ختم کروا دے تو نماز تو رہ جائے گی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آ گئے. اب یہاں علماء کرام نے کچھ باتیں بتائی ہیں, وہ یہ ہے کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ کی طرف جانا اور نمازیں کم کروانا, اور موسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا, اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اللہ سے ملاقات کی تو وہ پہلا معراج ہوا. پھر ہر بار جب وہ 10 نمازوں کو کم کروانے کے لیے جاتی تھی تو ہر ملاقات ایک معراج ہوتی تھی, اور ہر بار اللہ سے ملاقات کا آپ کو شرف ملا. یعنی ایک ہی معراج کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ ملاقات کی. اور موسیٰ علیہ السلام کیوں نبی جی کو بار بار بھیج رہے تھے؟ فرمایا کہ شاید موسیٰ کے ذہن میں یہ بات ہو, موسیٰ کے دل میں یہ بات ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے بات کی تھی کہ اللہ مجھے جو ہے آپ اپنا دیدار کریں, تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے, جو اللہ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ مجھے تو آپ کو دیکھنا ہے, بس میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو پہاڑ کوہ طور نظر آ رہا ہے ذرا اس کی طرف دیکھو, میں پہلی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالوں گا, اگر یہ پہاڑ مجھے دیکھ کے اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو, اگر پہاڑ برقرار نہیں رہا تو تم نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی تو جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا اور زمین کے اندر دھس گیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر کہ اس پہاڑ کی مطلب اس پہاڑ کی حالت کیا ہو گئی, جو ایک بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہوا کرتا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے. ابھی اللہ کو نہیں دیکھا تھا موسیٰ نے, صرف پہاڑ کی حالت دیکھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور 40 دن تک فرمایا کہ ہوش نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اللہ سے ضد کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا اور میں نہیں دیکھ سکا. تو یہ وہ جو آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کو براہ راست دیکھ کے آ رہی ہیں, کم سے کم میں ان کا تو دیدار کر لوں کہ چلو میں اللہ کو نہیں دیکھ پایا
لیکن اس آنکھ کو تو دیکھ لوں جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئی ہے. اسی لیے بار بار بیچتے تھے تاکہ بار بار حضور کو دیکھیں, بار بار بیچتے تھے بار بار حضور کو دیکھ پائیں. لیکن جب 5 نمازیں رہ گئی حضور نے فرمایا کہ بس اب مجھے حیا آتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو اللہ یہ 5 نمازیں بھی نہ مجھ سے لے لیں. فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ نبی جی میں نے نمازیں تو 50 فرض کی ہیں, نمازیں 50 فرض کی تھیں اور اب میں نے 5 کر دی, لیکن آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ان کو جو ثواب ملے گا وہ 50 نمازوں کے ہی برابر ملے گا, کیونکہ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بدلتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ کل اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. زندگی باقی تو بات باقی, وما علینا الا البلاغ. سب اپنی قطاریں درست کریں گے اور قومی ترانہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال آپ سن رہے تھے. سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اسراء اور معراج کا سفر اختتام ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی مکے کی طرف تشریف لائے. اور یہ جو سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء سے لے کر معراج تک کا, کہ مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا جو فاصلہ ہے, اس زمانے میں جو فاصلہ ہوا کرتا تھا وہ 1 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا. اور بیت المقدس سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کا پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ کتنا فاصلہ ہے اور کتنی دیر میں انسان پہنچ سکتا ہے. چاہے جتنے تیز رفتار راکٹ ہو انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے معجزہ کر کے دکھایا کہ فرمایا بعض روایت میں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں اپنے حجرے سے گیا اسراء کے لیے اور میں واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ جو کنڈی تھی وہ اسی طرح سے ہل رہی تھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جو بستر تھا اسی طرح گرم تھا جیسے میں وہاں سے جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف. یعنی اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جتنی دیر میں اسراء و معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہوا, اللہ تعالیٰ نے تمام گردش کو کائنات کے روک دیا تھا کہ رک جاؤ, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسراء اور معراج کے سفر پر ہیں. یہ جتنے بھی دنیا کا جو گھومنا ہے یہ سب اللہ نے روک دیا تھا. ستاروں کا, چاند کا, تمام چیزوں کا, سورج کا, ان تمام چیزوں کا نظام اللہ نے روک دیا تھا. اور یہ ممکن ہے, اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی اس چلائی ہوئی خلقت کو, چلائی ہوئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو روک سکتے ہیں. اللہ چاہیں سورج کو روک سکتے ہیں, اللہ چاہے چاند کو روک سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے نہیں ہو کہ آج کل کوئی بڑا سا اگر وزیر اعظم آ جائے, صدر آ جائے, تو سڑکوں پہ تمام گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ وزیر اعظم نہیں گزرتا تب تک سب کھڑے رہیں گے سگنل پہ اپنی گاڑی کو بند کر کے. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم گزر رہے ہیں, صدر صاحب گزر رہے ہیں. تو جب اس دنیا کے لوگ اس طرح سے ٹریفک کو اور ساری چیزوں کو روک سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بنائی ہوئی مخلوق کو نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو نہیں روک سکتا. تو اس دن اللہ نے بالکل ایسے ہی کیا تھا کہ تمام گردش کرنے والی چیزوں کو روک دیا تھا, سورج کو, ستاروں کو, چاند کو, کہ سب اپنی اپنی جگہ پر رک جاؤ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء اور معراج کا مکمل نہیں ہو جاتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے, آپ نے فجر کی نماز کے بعد قریش کے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے اسراء اور معراج کا سفر کرایا کہ میں پہلے رات کے اس چھوٹے سے وقت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس شام گیا اور شام سے پھر اللہ نے 7 آسمان کی مجھے سیر کرائی. اس پر اب مشرکین مکہ جو تھے وہ تو چلا اٹھے اور ان کو اسی بات کا انتظار تھا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہیں, نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس تک کا سفر تو 1 مہینے کا ہے, آپ پوری رات کے اندر وہ سفر مکمل کر کے آ گئے اور آسمانوں کے سیر کو بھی اوکے واپس آ گئے. تو اب مشرکین مکہ کو ایک موقع ملا کہ اب نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے لوگوں سے کہ دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بالکل ممکن ہی نہیں. تو ابو جہل آیا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور کہا کہ اے ابو بکر, کیا کوئی شخص بیت اللہ سے لے کر یعنی مکے سے لے کر شام تک آدھے دن کے اندر جا کے واپس آ سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا اچھا آدھی رات کے لیے؟ کہا بالکل نہیں. ابو بکر نے کہا کہ آپ کے دوست محمد نے کہا ہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے لے کر بیت المقدس گئے اور وہاں سے 7 آسمان تک گئے اور پھر واپس آئے. تو ابو بکر نے کہا کہ اچھا اگر حضور نے کہا ہے تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ حضور بیت المقدس گئے اور وہاں سے آئے. کہا ابو بکر تمہارا بھی دماغ گھوم گیا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں بتاتے ہیں کہ جبریل آیا ہے آسمان سے اور یہ پیغامات لے کر آئے تب ہم حضور کی بات مانتے ہیں.
اور جب حضور یہی کہتے ہیں کہ وہ خود آسمان پہ گئے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ جب جبریل آ سکتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکومت سے اور اللہ کے امر سے واپس جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے کیا کیا اعتراضات کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سوالات پوچھنا شروع کر دیے اسراء اور معراج کے حوالے سے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ وتق، سب اپنی قطاریں درست کریں گے اور قومی ترانہ پڑھیں گے۔